माशाल्लाह सब भाई खैर आफियत से ना, तबीयत ठीक है ना सब? भाई ये मुज़ाकरा है, बयान करना, तकरीरें करना उलमा दीनों का काम है। बयान करना, तकरीर करना उलमा दीनों का काम है। हमारा क्या एक मुज़ाकरा है, यानी है एक ईमान को ताज़ा करने वाले बोल है, जिससे ईमान ताज़ा होगा। साथ खड़े हो जाओ बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। भाई अभी जो हाजिर हुए दीन की निस्बत से हाजिर हुए, दुनियावी कोई गर्ज नहीं है, कोई लालच नहीं है, न मांगना मकसूद है, न चंदा मकसूद है, न लेना मकसूद है। मकसद क्या है? अल्लाह और उसकी रज़ा, कि अल्लाह राज़ी हो जाए, ये मिलने का मकसद है, इसलिए जोड़ने का मकसद है। हदीस पाक में आता है जब मुसलमान आपस में दीन की निस्बत से मिला करते हैं तो अल्लाह ताला इनके जुदा होने से पहले इनके गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं और बड़े गुनाहों से बचने की तौफीक देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कौन है मेरे भाई? आवाज से साथ देना। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कौन? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान। हम सब ने अज़ीम शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे के अंदर मेरे भाइयों, हमारे जिस्म के अंदर जो रूह है ना, रूह आलम अरवा के अंदर, इसने इस दुनिया में आने से पहले अल्लाह से एक इकरार, एक वादा किया था। वो क्या इकरार था और क्या वादा था? कि या अल्लाह हम दुनिया में जाएंगे और आपके हुक्म को मानेंगे और आपके नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों के ऊपर, मुबारक सुन्नतों के ऊपर, मुबारक अमालों के ऊपर जिंदगियों को गुजारेंगे। लेकिन दुनिया के अंदर आए, हमने ऐसा नहीं करा। दुनिया में आए ऐसा करा मेरे भाई? अल्लाह के हुक्म को हुक्म जाना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सुन्नत जाना। अल्लाह का हुक्म आता रहा, मुअज्जिन सदाएं लगाता रहा, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आ नमाज की तरफ, आ कामयाबी की तरफ। तेरी कामयाबी नमाज में, तेरी कामयाबी अल्लाह के हुक्म में। लेकिन हमारे भेजों के अंदर ये बात नहीं गुजरी। क्यों नहीं गुजरी? क्योंकि माल की मोहब्बत हमारे दिमाग में, हमारे दिल में उतर चुकी है कि होगा माल से, होगा माल से। काम बनते हुए हमें कहाँ नजर आ रहे? नौकरी करने में, गुलामियाँ करने के अंदर हमें काम बनना नजर आ रहे। जबकि काम कहाँ से बनने थे? एक अल्लाह ने बनाने थे और अल्लाह बनाएगा, ये यकीन बनाना था। इस यकीन को बनाने की बुनियाद क्या थी? वो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है मेरे भाई। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह से बड़ा कोई बोल नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ा कोई कौल नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह जितना बोला जाएगा मोहम्मद रसूलुल्लाह उतना नजर आएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह दिखाया नहीं जा सकता और मोहम्मद रसूलुल्लाह छुपाया नहीं जा सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह यकीनों की तब्दीली और मोहम्मद रसूलुल्लाह तरीकों की तब्दीली। आज हमारे यकीन और आज हमारे तरीके क्यों तब्दील नहीं हो पा रहे? क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार भुला दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार भुला दिया। मेरे भाई असल तो ये यकीन बनाने के लिए हम लोग इस दुनिया में आए थे। हम लोग दुनिया में दुनिया बनाने नहीं आए, हम लोग दुनिया में दुनिया कमाने नहीं आए मेरे भाई। हम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह का यकीन बनाने आए। फरमाया जो इस यकीन को बनाकर जाएगा, खुदा की कसम वो कामयाब होगा। जो इस यकीन को नहीं बनाएगा, दुनिया में भी नाकाम होगा, जलील होगा, बर्बाद होगा और आखिरत में भी बर्बाद होगा। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म हम सब पर क्या फर्ज हुआ मेरे भाई? क्या फर्ज हुआ मेरे भाई? नमाज। आज मुअज्जिन बुला रहे, अल्लाह का हुक्म आ रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। आजा नमाज की तरफ, आजा कामयाबी की तरफ। तेरी कामयाबी नमाज में, तेरी कामयाबी अल्लाह के हुक्म में। लेकिन मेरे भाई हमें ये बात समझ में नहीं आ रही। अल्लाह हमें ये बात समझने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह हमारा ये यकीन बना दे कि हमारा मसलों का हल नमाज में, हमारे मसलों का हल कामयाबी का बनना, इज्जत देना, जिल्लत देना अल्लाह के हाथ में। मेरे भाई इस यकीन को बनाने के लिए हम लोग इस दुनिया में आए। इसके अलावा कोई दूसरा मकसद नहीं है हमारे इस दुनिया में आने का। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह ताला हम सबसे क्या चाह रहा है मेरे भाई? कि मेरा बंदा मेरे पास आए,
اور کامیابی کے ساتھ آئے، اور کامیابی کا دار و مدار نہ مال، نہ ملک، نہ عہدہ، نہ ڈگری، نہ صنعت، نہ تجارت، نہ وزارت، نہ میری سوچ، نہ میری چلاکی، نہ میری صنعت، نہ میرا مال، نہ میری دکان، نہ میرا بنگلہ، نہ میری گاڑی، نہ میرا لالچ، نہ میری ہوشیاری۔ خدا کی قسم میرے بھائیوں، کسی چیز میں کامیابی کا دار و مدار نہیں ہے۔ اگر ہمارا دماغ ہم لوگوں کو بتا رہا ہے کہ مال کے اندر کامیابی ہے، تو سب سے پہلے مال والے کامیاب ہو چکے ہوتے ہیں۔ کون سے مال والے؟ نمرود، فرعون، قارون، حمان، شداد۔ یہ وقت کے اتنے بڑے بادشاہ تھے، اتنے بڑے مال والے تھے، کیا نہیں تھا ان کے پاس؟ اللہ کا حکم نہیں تھا، نبی کے طریقے نہیں تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ان کے مال کے ساتھ ان کو زمین میں غرق کر کر دکھایا اور بتایا تمہارے مال سے نہیں ہوگا، ہوگا کس سے؟ ہم سے ہوگا، وہ جو ہم چاہیں گے۔ میرے بھائی، ہم سب کا چاہنا ہے، اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے، اس یقین کو بنا کر جانا ہے۔ ہم لوگ کی یقین بنانے کے لیے دنیا میں ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے ہمارا اس دنیا کے اندر آنے کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ آج ہم نے نماز کو قائم کیا نہیں کیا؟ آج ہم نے نماز کو قائم کیا۔ نماز کو قائم کرنا کیا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدائیں ہمارے کانوں میں آئے، ہمارا جسم تھرا جائے، ہماری روح کانپ جائے کہ میرے مالک کا میرے اوپر حکم آیا ہے، وہ حکم پورا کرنے کے لیے جانا ہے۔ نماز کا قائم کرنا یہ نہیں ہے جب دل کرا پڑھ لیا، جب دل کرا نہیں پڑھا۔ میرے بھائی، نماز اللہ کا حکم ہے، میرے تمہارے باپ کا حکم نہیں ہے کہ دل کرا تو مانا، نہیں کرا تو نہیں مانا۔ دل کرا تو مان لیا، نہیں کرا تو نہیں مانا۔ پریشانی آئی تو اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، خوشی آئی تو میں نے کرا، نہیں میرے بھائی۔ غمی، خوشی، صحت، بیماری، موت، زندگی اللہ کے ہاتھ میں۔ اور میرے بھائیوں، اس یقین کو بنانے کے لیے ہم لوگ اس دنیا میں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس شخص کا دین کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز کو قائم نہ کرتا ہو۔ منافق اور مسلمان اور مشرک کے جو نماز بیچ کے اندر جو حائل ہے، وہ نماز حائل ہے۔ آج ہم لوگ کس چیز کا ثبوت دے رہے؟ نماز نہ پڑھ کر اپنی منافقت کا ثبوت دے رہے نا اللہ کو۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی، ہم یہ کام کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے، ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو عام کرنے آئے۔ آج ہم لوگ کیا عام کر رہے؟ ناچنے گانے کو عام کر رہے، بے حیائی کو عام کر رہے، فحاشی کو عام کر رہے۔ ہماری مستورات کو بے پردہ کس نے کروایا؟ ہم لوگوں نے کروایا۔ فحاشی کو کس نے پھیلایا؟ ہم لوگوں نے پھیلایا۔ پردہ اللہ کا حکم ہے، لیکن ہماری زبانوں سے ہماری عورتوں کے لیے نہیں نکل رہی ہے لفظ کہ میری بہن پردہ کر لے، سب سے پہلی پکڑ میرے سے ہوگی۔ یہ بات ہماری زبانوں سے نہیں نکل رہی میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، اس بات کو سمجھانے، اس بات کو بتانے۔ اللہ نے ایک سلسلہ جاری کیا تھا، کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو یہ پیغام لے کر دنیا میں بھیجا تھا۔ جتنے بھی نبی آتے تھے سب ایک ہی بولوں کو بولا کرتے تھے، ایک ہی بات کی دعوت دیا کرتے تھے کہ اے لوگو، اللہ کی مان لو، اللہ کو مان لو، پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ جس نے بات کو مانا وہ کامیاب، جس نے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا وہ دنیا میں بھی ناکام ہوا، ذلیل ہوا، برباد ہوا۔ ہم سب کا ایمان ہے، ہم سب کا یقین ہے کہ ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ قیامت تک کوئی نبی آئے گا میرے بھائی؟ قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ بلند آواز سے بولو نا بھائی، قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ اب دین کو کون پھیلائے گا میرے بھائی؟ ہم نے تو ناچنے گانے کو پھیلانا ہے نا، اگر ہم نے اس کو روکا تو پھر وہ کون پھیلائے گا؟ یہی کو ہم نے پھیلانا ہے نا بھائی۔ میرے بھائی، اللہ کے واسطے ایسا ظلم نہ کرو اپنی جانوں پر۔ ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو عام کرنے کے لیے بھیجے گئے، اس کو پھیلانے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے۔ ہمیں اس کلمے کو گلی گلی، نگر نگر، ملک ملک،
بستی بستی شیر پھیلانا تھا، لیکن پھیلا رہے کیا ہے؟ موبائلوں کے اوپر بھیائیوں کو پھیلا رہے، خواہشیوں کو پھیلا رہے ہیں، ناچنے گانے کو پروموٹ کر رہے ہم لوگ۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی، ایک ایک سے پوچھا جائے گا، خدا کی قسم ایک ایک سے پوچھا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا کہ میرا دین مٹ رہا تھا، بتا کیا کر آیا تو میرے دین کے لیے۔ میں اور تم جواب نہیں دے پائیں گے میرے بھائی۔ اگر اس محنت کو محنت سمجھ کر کرا ہوگا تو خدا کی قسم کامیابی ملے گی۔ اور میرے بھائی، کامیابی کا صرف ایک واحد راستہ ہے، اگر وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے تو خدا کی قسم ہم لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا مبارک طریقہ ہے، مبارک سنت ہے، مبارک اعمال ہے۔ جو اس کے اوپر زندگی گزارے گا وہ کامیاب ہے، جو اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا وہ ناکام ہے۔ تو ختم نبوت کی برکت سے یہ نبیوں والا کام، یہ نبیوں والی محنت، اس امت کی ذمہ داری، اللہ کے واسطے اپنی ذمہ داری کو پورا کرو میرے بھائی۔ دنیا داری تو پوری ہو جائے گی، لیکن اس کام کی ذمہ داری کو سب سے پہلے پورا کرنا ہے۔ اگر اس کام کو کام سمجھ کر کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے معاملات آٹومیٹکلی ہمارے سیدھے کر دے گا۔ دنیا بننا ہماری آٹومیٹکلی سیدھی ہو جائے گی، ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو بھائی دل سے معذرت چاہوں گا، اور جس طریقے سے بات کو پہنچانا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں پہنچا پایا، کیونکہ بھائی تھوڑی سی طبیعت بھی تھوڑی سی ناساز تھی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ ہمیں اس پر بہترین طریقے سے عمل کرنے والا بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد۔